اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائپ آف الکوہل ڈرنکس بیوریجز، الکوہلی مشروبات ہیں، مہلک مشروبات، ایسے مشروبات جن میں الکوہل ہوتی ہے، ان کو منشی نشاور مشروبات بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً تمام قسم کی اس میں شرابیں ہیں۔ ہر قسم کی شراب، وائن کا اہم جز جو ہے وہ الکوہل ہے، اور جو شراب ہے یہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہوتی ہے، جو گنے کے رس، انگوروں کے رس یا کسی اور نشاستہ دار شے یا پھر شکر کی تخمیر سے تیار کی جاتی ہے۔ شراب کی بہت سی اقسام ہیں۔ ان میں جو چند مشہور شرابیں ہیں ان میں الکوہل کی مقدار جو ہے وہ حسب ذیل ہوتی ہے۔ اس میں ایک اسپرٹ ہے، اس میں 86% ہوتی ہے الکوہل کی مقدار۔ پھر برانڈی ہے، وسکی ہے، رم ہے، پورٹ ہے، بیئر ہے۔ برانڈی میں جو ہے 55% ہے، وسکی میں 54% ہے الکوہل کی مقدار، رم میں 53% ہے، پورٹ میں 22% ہے، اور بیئر جو ہے اس میں 3% ہے الکوہل کی مقدار، یعنی کہ یہ بالکل لائٹ ہوگی۔ ان کے علاوہ تاڑی دیسی شراب ہوتی ہے، شیری ہوتی ہے، شیمپین ہوتی ہے، برگنڈی ہوتی ہے، کوکنیگ ہے، اور ہاگ بھی مشہور شرابیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان شرابوں کا، ان الکوہلک جو مشروبات ہیں، ان کا باڈی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے متعلق ہم جاننا چاہیں گے۔ معاشرتی طور پر اس کے معاشرتی اثرات ہیں، اس میں ہم جو ہیں الکوہل کی زیادہ مقدار استعمال کرنے سے اعصابی نظام جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، جس سے انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا، اس کی حرکات و سکنات اور گفتگو میں کوئی ربط نہیں رہتا، واہی تباہی وہ باتیں کرنے لگتا ہے، اس کے حواس اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں اور ماں باپ، بہن بیٹیوں کا بھی احترام نہیں کرتا، معاشرے میں ہر قسم کی، ہر شخص کی نظروں سے وہ گر جاتا ہے، اس کی قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، نوبت مکمل بے ہوشی تک جا پہنچتی ہے، حتیٰ کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ موروثی اثرات اس کے ہو سکتے ہیں، جو لوگ باقاعدگی سے زیادہ مقدار میں شراب استعمال کرتے ہیں ان کے بچے ضعیف القوی ہوتے ہیں۔ شراب پینے والے کی اولاد جو ہے وہ مرگی کا مرض جو ہے ان میں عموماً پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم کے اوپر جو ہے اس کے کیا اثرات ہیں؟ دماغ پر ہیں اس کے اثرات۔ شراب سب سے پہلے جو ہے آپ کے حافظے کو کمزور کرتی ہے، اس کے بعد اس کا دیگر اعصاب اور عضلات کے مرکز پر اس کا اثر ہوتا ہے، جس کی بنا پر شرابی کی جو گفتگو ہے اس میں لغزش پیدا ہو جاتی ہے۔ شراب کا جو اثر ہے وہ دماغ کے مرکز پر پڑے تو عمل تنفس اور دوران خون جو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو موت جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے۔ معدے کے اوپر اس کے اثرات ہیں، جگر پر اس کے اثرات ہیں، نفسیاتی طور پر ہمارے دماغ کے اوپر اس کے اثرات ہیں، دل پہ اس کے اثرات ہیں۔ شراب فوری طور پر خون میں شامل ہو کر جو سرخ اور سفید جسیموں کو متاثر کرتی ہے، جس سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس طرح شراب پینے والا شخص اکثر مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ جگر پر اس کا اثر ہے، جب شراب خون میں شامل ہو کر جگر میں سے گزرتی ہے تو اسے کمزور کر دیتی ہے اور نکارہ بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے عمل انہضام میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی طور پر ہمارے دماغ کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسلام میں چونکہ شراب پینا منع ہے، حرام ہے، تو اس کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے، اس لیے شراب استعمال کرنے والا شخص جو ہے وہ اخلاقی اور قانونی مجرم بھی ہوتا ہے، تو اس لیے پکڑے جانے کے خوف سے نفسیاتی دباؤ کا بھی شکار رہتا ہے۔
ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، اور ہماری جو باڈی پہ ہمارے اس کے اثرات آتے ہیں، آپ اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. Here's how alcohol can affect your body: brain, heart, liver, pancreas, cancer. Brain, this is the definition in English. Brain, alcohol interferes with the brain's communication pathway and can affect the way the brain looks and work. Heart, number 2 is heart. Drinking a lot over a long time or too much on a single occasion can damage the heart, causing problem including liver, pancreas, cancer, immune system. جب بہت زیادہ ڈرنکنگ کی جاتی ہے، الکوہل استعمال کی جاتی ہے، شراب پی جاتی ہے، تو یہ ہمارے جو لیور ہے، ہمارا جو جہاں سے ہمارا جگر ہے، جس کو بولتے ہیں خون، جہاں سے بنتا ہے ہمارا بلڈ اور آگے باڈی میں سپلائی ہوتی ہے اس کی، تو یہ لیور کو بہت زیادہ افیکٹ کر کے ڈیمیج کر دیتا ہے. لبلبا ہے، لبلبے کی رطوبتوں کو ختم کر دیتا ہے. لبلبا جو ہے پینکریز، اس کو ڈیمیج کرتا ہے. پھر یہ کینسر جو ہے اس کا سبب بنتا ہے. اس کے علاوہ ہماری جو امیون سسٹم ہے، ہماری باڈی کے اندر قوت مدافعت، یعنی کہ جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی ایک نیچرل پاور، ایک طاقت ہوتی ہے، یہ ہمارے اس امیون سسٹم کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے. اس کے علاوہ ہماری سکن کے اوپر جو ہے اس کے اثرات آتے ہیں. یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے کہ ہماری سکن کے اوپر جو ہے اس کی فیس کے اوپر ڈرنکنگ سے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. obvious wrinkles or spots on the nose bridge, swallow, eyelid ہیں, small wrinkles under the eyes ہیں, dehydrated ہیں and wrinkle, skin on the cheeks ہیں, dilated skin pores ہیں, redness skin ہے, deep smile lines ہیں. یعنی کہ آپ اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں، یو ہیو اے کلین اور اے بیوٹیفل اسکن، لیکن جب آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو یہ ایفیکٹس ہیں ان الکوہل کے، اس شراب کے، جو آپ کی اسکن کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں. اسکن ریڈ ہو جائے گی، آپ کی جو لائنس ہیں، رنکل لائنس ہیں، وہ آ جائیں گی، آپ کی جو آئی لیڈس ہیں وہ سوج جاتی ہیں، پورس جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. ہائیڈریٹڈ سکن نہیں رہتی، یعنی کہ ہائیڈریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ آکسیجن کی جو آمد و رفت رہے. تو جب ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے تو اس میں آکسیجن کی ہماری سکن کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ منشیات اور اس کے اثرات ہیں، نارکوٹکس اینڈ اٹس ایفیکٹس ہیں ہماری باڈی کے اوپر، ہمارے دماغ کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر، ہمارے جگر کے اوپر. منشیات کسے کہا جاتا ہے، اس کے متعلق ہم بات کریں گے. ایسی اشیاء جن کو کھانے پینے سے، سونگھنے سے یا انجیکشن کے ذریعے خون میں شامل کرنے سے نشہ طاری ہو، اسے منشیات کہلاتے ہیں. ان میں تمباکو ہو سکتا ہے، افیون، ہیروئنس، مارفیا، الکوہل، چرس، سلیپنگ پلز ہیں. دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہوگا جہاں منشیات کا استعمال نہ ہو. تحقیق سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ عموماً جو احساس محرومی ہے اور ذہنی تناؤ کا شکار افراد جسمانی اور ذہنی سکون کے لیے منشیات کا استعمال کرتے ہیں. تو منشیات کے استعمال کرنے کی عادت اگر چھوٹی عمر میں پڑ جائے تو اس سے نجات حاصل کرنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم بات ڈسکس کر رہے تھے الکوہل بیوریجز کی، تو ان سے ہمیں بہت حد تک بچنا چاہیے. یہ بہت ہی نقصان دہ ہیں، بہت خطرناک ہیں ہماری پوری باڈی کے لیے. ہمارے عضلات، اعصاب جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، ہمارا سٹمک جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہماری جو لیور ہے، پینکریس ہے، دل ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے گردے ہیں، یہ ساری چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور
چونکہ ہمارا مذہب ہے اسلام الحمدللہ، تو یہ ہمارے مذہب میں حرام اس کو قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس سے بچیں، اور آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہوں ان کو بھی اس کے متعلق آپ ترغیب اور تلقین دیں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے بچ سکیں۔ دس از ناٹ اے گڈ ہیبٹ، دس از ناٹ گڈ فار ہیلتھ۔ سو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔